اب اگلی آیت میں یعنی صبر کا پیغام ہے، یعنی اچھے لوگوں کی یعنی عظیم لوگوں کا شیوا ہے صبر کا دامن تھامنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ لیکن اب دیکھیں کہ جب ہمیں تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو ہم نماز کا چھوڑ ہی دیتے ہیں، بالکل جہاں نماز پڑھنی چاہیے۔ بھئی جو پریشانی آپ کے اوپر آئی ہے، جو مشکل آئی ہے، تو آپ بجائے در کے دروازے کھٹکانے کے، ادھر ادھر جانے کے بجائے آپ اپنا مصلی بچھائیں نا۔ انبیاء کا تو یہی طریقہ تھا، صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا، ہمارے اکابرین کا یہی طریقہ تھا، اولیاء کرام کا یہی طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی ایسی گھڑی آتی، آزمائش کی گھڑی آتی، تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ رب کی طرف سے ہے، یہ رب کی طرف سے ہمارے اوپر آزمائش ہے۔ وہ دل و جان سے قبول کرتے اور اس کے لیے مدد طلب کرتے اللہ سے، یعنی مصلی بچھا لیتے نماز سے، اور پھر اس پر صبر کرتے۔ کیوں کہ اگلی آیت میں یہی پیغام دیا ہے کہ آپ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامیں، صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھے، کیونکہ دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال سے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوبصورت سا بیٹا عطا فرماتا ہے تو بیٹا دیکھیں والدین کے لیے ایک بڑی نعمت ہوتی ہے، ان کے یعنی دل کا سکون ہوتا ہے۔ تو جو ہی اگر وہ بیٹا رب کی دین، رب کی نعمت پر جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے، جس کو اسی خوشی ہوتی ہے، اگر فوراً وہ اسی بیٹے کو ان سے لے لیتا ہے تو اب اس نعمت کے چھن جانے پر بھی انہیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ دینے والا بھی اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے۔ تو پہلے یہ پیغام دیا کہ آپ کی رب کی ذات پر کامل ایمان ہو، عقیدہ ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر استقامت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے صبر کا دامن جو ہے نا وہ مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں متعدد مقامات پر ارشاد فرما رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ گویا کہ جو بندہ کسی کی تکلیف پر یعنی جو دکھ پہنچاتا ہے اس کے دکھ پر وہ صبر کرتا ہے، تو اب ایک طرف یعنی اگر اس کے ساتھ طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، افرادی قوت بھی زیادہ ہے ظلم کرنے والے کے ساتھ، دکھ دینے والے کے ساتھ، لیکن جس پر دکھ ہوا ہے، دکھ سہنے والا اگر اس پر صبر کر لیتا ہے تو طاقتیں دینے والا اس کے ساتھ آ جاتا ہے، بے شک بے شک، دکھوں کو دور کرنے والا اس کے ساتھ آ جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ صبر کرنا، صبر ایک عظیم شیوا ہے، اور صبر ایک عظیم صفت ہے جو اولو العزم پیغمبروں کی صفت ہے، اور جو صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہ اپنا مقصد بھی پا لیتا ہے، وہ اپنا مقصد بھی پا لیتا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت مبارکہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا خوبصورت پیغام دیا کہ دیکھیں نیکی